أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت کا ثواب موجود ہے۔ قال ابو حامد الغزالی، ابو حامد غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں من طلب الدنیا بالدین خسرهما جميعا، کہ جس نے دنیا کی طلب چاہی دین سے تو اس نے دونوں کا خسارہ کر دیا، یعنی دین اور دنیا دونوں کا خسارہ کر دیا۔ ومن ترک الدنیا للدین ربحهما جميعا، اور جس نے دنیا کو چھوڑ دیا دین کی وجہ سے تو اس نے دونوں کا فائدہ کر لیا، یعنی دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، کہ عدل اور انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے گو وہ خود ان کے اپنے ہی خلاف ہو، یعنی ان کے اپنے ہی اگینسٹ حق جا رہا ہو تب بھی وہ اپنے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ ان لم یکن لک من نفسک واعظ لم تنفعک المواعظ، واعظ یعنی نصیحت کرنے والا، اور المواعظ جو ہے وہ نصیحت کی پلورل ہے، یہ بہت ساری جو نصیحتیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس تمہارے اپنے نفس میں، یعنی تمہارا اپنا جو نفس ہے وہ تمہارا واعظ نہیں ہے، تب تک تمہیں کسی کی جتنی بھی نصیحتیں ہوں گی وہ فائدہ نہیں دیں گی۔ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ مضبوط دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے۔ فلا تتبعوا الهوى، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف کو نہ چھوڑ دو۔ قد یقول القائل، کہ ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا کہے قد ينحاز صاحب الهوى الى الغنی طمعا فی غناہ، کہ ینحازہ ہوتا ہے کسی کی طرف مائل ہو جانا، کہ ہو سکتا ہے جو خواہش پرست صاحب الہوا یعنی جس کی خواہش ہے وہ ایسا شخص جو ہے وہ مائل ہو رہا ہے کسی امیر بندے کی وجہ کی طرف، اور وہ مائل اس کی طرف کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کو کوئی طمع ہے، کوئی لالچ ہے اس کے مال کی طرف سے۔ فلم يذكر الله الانحياز الى الفقر فلما ذكر الله الانحياز الى الفقر، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مائل ہونا فقیر کی طرف؟ کیونکہ یہاں آیت کے اندر ان یکن غنیا او فقیرا، فقیر اور غنی دونوں کی طرف جو مائل ہونے کی بات ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ تو اب وہ بتاتے ہیں فقیر کے لیے کہ بھئی اس کی طرف مائل ہونے کی کیا وجہ ہے۔ والجواب، تو اس کا آنسر یہ ہے کہ قد ينحاز صاحب الهوى الى الفقیر رحمتا به وشفقتا علیہ، کہ ہو سکتا ہے کہ جو خواہش جس کی ہے ایسا انسان فقیر کی طرف مائل ہو جائے اس کے اوپر رحمت کی وجہ سے اور شفقت کرتے ہوئے، یعنی یہ دو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ مائل ہونے کا سبب بن سکتی ہیں کسی فقیر کی طرف۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، کہ تم خواہش نفس کے پیچھے مت پڑ جاؤ، انصاف نہ چھوڑ دو، یعنی خواہش نفس کے پیچھے پڑتے ہوئے انصاف نہ چھوڑ دو۔ ایاک ان تمیل بک الهوى لتمنع حقا عمن تکرہ او تعطی بغیر حق من تحب، یعنی تمہارے اوپر ایاکا یعنی تمہارے اوپر یہ چیز ہے کہ تم ایسا نہ کرو کہ تم خواہشات کی طرف بہت زیادہ میلان رکھو، بڑے زیادہ جھک جاؤ خواہشات کی طرف، اور وہ جو خواہشات کی طرف جھکنا ہے وہ آپ کو منع کر رہا ہے، وہ لیٹر آن آپ کو منع کر دے کہ آپ حق
نہیں دے رہے کسی بندے کو اس کا کیونکہ آپ اس بندے کو پسند نہیں کرتے. عمن تکرہو کہ جس کو آپ پسند نہیں کر رہے, حق اس کی فیور میں جا رہا ہے لیکن آپ اس سے حق کو دور کر رہے ہیں, منع کر رہے ہیں اس سے حق کو. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو پسند نہیں ہے. تو اس طرح سے خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. اور دوسری بات, او تعطی بغیر حق من تحبو, یا پھر تم دے دو کسی ایسے بندے کو حق بغیر حق, یعنی جس کا حق نہیں بنتا لیکن وہ تمہیں پسند ہے. تو صرف پسند کی وجہ سے کسی ایسے بندے کو حق دے دینا جو اس کا حقدار نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ. آمنو یعنی ایمان لانا. آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل, یعنی یہاں پر ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے. لیٹر آن پھر اللہ تعالیٰ کی, پھر رسولوں کی اور کتاب کی بات ہے, یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول ہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو اس سے پہلے نازل ہوئی. تو یعنی ان ساری باتوں کی پھر آگے بات ہو رہی ہے کہ ایمان کس کس چیز پہ لانا ہے. لیکن یہاں پر آمنو یعنی ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے. اور کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو ایمان والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ. نحتاج دوما لتجدید الایمان, کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے دوماً ہمیشہ کہ ہم ایمان کی تجدید کریں, کہ اس کو ہم تازہ کرتے رہیں. وَتَفْقِدُهُ فِي قُلُوبِنَا, اور ہم اس کو ڈھونڈتے رہیں اپنے دلوں کے اندر. مہما کننا مؤمنین, چاہے ہم جتنے بھی ایمان والے ہوں. یعنی ایمان لا ایک دفعہ لا لیا انسان نے, لیکن اس کے بعد بھی اس کو تازہ کرتے رہنا ہے, اپنے دل میں ڈھونڈتے رہنا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ایمان والی ہیں اور ان سے انسان اپنا ایمان بڑھاتا رہے. أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہو؟ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے. العزت الحقیقیۃ لا تستمد الا من اللہ, کہ جو حقیقی عزت ہے وہ لا تستمد کہ نہیں وہ مانگی جاتی, اس میں یعنی مدد مانگنا اور ہاں مدد مانگنے کی بات ہوتی ہے اس کے اندر. اور یہاں پر چونکہ پیچھے عزت کی بات ہو رہی ہے تو یعنی جو بھی چیز آپ مانگ رہے ہیں, عزت ہے, مدد ہے, وہ آپ مانگیں گے الا من اللہ, مگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں کرنے لگے. یعنی اس آیت میں جو پیچھے بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں کرنے نہ لگ جائے. یعنی ایسی محفل کے اندر ہمیں پارٹیسپیشن بھی, خاموش پارٹیسپیشن بھی نہیں دینی چاہیے جن مجالس کے اندر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا پھر کفر کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اوپر کفر ہو رہا ہے. كما أنك تأثم على كلام لا يجوز أن تتكلم به فكذلك تأثيم بسكوتك على منكر لا يجوز السكوت عنه. جیسا کہ آپ جب کوئی تأثیم یعنی گناہ والی بات کرتے ہیں تو لا يجوز ان تتکلم به, اس کے اوپر آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. یعنی آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ گناہ کی بات ہے اور وہ آپ اپنی زبان سے بول رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں کلام کر رہے ہیں, تو ایسی چیز جائز نہیں ہے. فَكَذَلِكَ, تو اسی طرح تأثیم بسکوت علی منکر, کہ جب یہ بھی گناہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں کسی منکر کو دیکھتے ہوئے. یعنی آپ کسی ایسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں اور وہاں ایسی کوئی بات ہو رہی ہے اور آپ اس کے اوپر خاموش ہو جائیں,
تو سکوت اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنا بھی گناہ کنسیڈر ہوگا. لا یجوز سکوت عنہ، یعنی ایسی بات جس کے اوپر سکوت اختیار نہیں کرنا چاہیے، خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اس کے اوپر اگر انسان صرف چپ ہو کے بیٹھ گیا ہے اور تماشائی بن گیا ہے تو یہ بھی گناہ کی بات ہے. انکم اذا مثلہم، تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو. قال القرطبی، قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں فَكُلُّ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِ مَعْصِيَةٍ، کہ ہر وہ بندہ جو کہ بیٹھا کسی معصیت کی مجلس میں، کسی گناہ والی مجلس میں، وَلَمْ يَنْكُرْ عَلَيْهِمْ، اور اس نے وہاں پر منکر نہیں کیا، یعنی اس برائی سے روکا نہیں، جو بھی کسی بھی مجلس میں کوئی برائی ہو رہی تھی اور اس کے اوپر اس شخص نے منکر نہیں کیا، ان کو روکا نہیں، یکون معہم فی الوزر سواء، تو وہ شخص بھی ان کے ساتھ ہی ویسا ہوگا وزر میں، برابری کا. وزر یعنی بوجھ، یعنی جیسے ایک گناہ کرنے والا ایک مجلس کے اندر بیٹھ کے گناہ کر رہا ہے، اس کا جس طرح کا وزر ہے، بوجھ ہے، گناہ ہے، بالکل ایسا ہی خاموش بندے کا بھی گناہ ہوگا، برابری کا، کیونکہ وہ منکر نہیں کر رہا، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر منکر کرنا بنتا ہے، ضروری ہے. وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ إِذَا تَكَلَّمُوا بِالْمَعْصِيَةِ وَعَمِلُوا بِهَا، اور ينبغي یعنی یہ چیز ضروری ہے کہ منکر کیا جائے ایسی جگہ کے اوپر جب کسی جگہ پہ کوئی برائی کی بات کہی جا رہی ہے، وَعَمِلُوا بِهَا، یا پھر اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، بات کی جا رہی ہے یا عمل ہو رہا ہے، دونوں صورتوں میں منکر کرنا بہت ضروری ہے. ينبغي بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ کام کیا جائے. فَإِن لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّنْكِيرِ عَلَيْهِمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ عَنْهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ، لیکن اگر وہ بندہ لم يقدر، یعنی اس چیز کے اوپر وہ قادر نہیں ہے کہ وہ تنکیر کر سکے، منکر کر سکے، ان لوگوں کو منع کر سکے، تو اس کے لیے کیا ہے، فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ عَنْهُمْ، تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں میں سے کھڑا ہو جائے، یعنی اس محفل کو وہ لیو کر دے، وہ ان کے بیچ میں سے چلا جائے. حَتَّى لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ، یہاں تک کہ وہ اس آیت کے اہل نہ ہو، یعنی اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ والی کیٹیگری میں وہ بندہ نہ آئے. تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ منکر نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی بھی وجہ ہے جس وجہ سے وہ ہو سکتا ہے اپنا خوف ہے، یا پھر وہ جو بھی وجہ ہے منکر نہ کرنے کی، تو وہ کیا ہے کہ وہ ایسی محفل کو چھوڑ دے. روی عن عمر بن عبد العزیز انه اخذ قوما يشربون الخمر، کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے ایک لوگوں کو، اخذ قوما ایک بندوں کو، یعنی قوم تھی، بہت سارے لوگ تھے، ان کو انہوں نے پکڑا اور وہ کیا کر رہے تھے، وہ شراب پی رہے تھے. اب یہ جو عمر بن عبد العزیز ہیں، ان کے بارے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ پانچویں خلیفہ ان کو کچھ سکالرز جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ انہوں نے اسی نہج کے اوپر خلافت قائم کی جس نہج پہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم نے جو ہے وہ خلافت کا نظام بنایا تھا. تو یہ بھی اپنے آپ کو بالکل اس طریقے پہ انہوں نے خلافت کو قائم کیا تھا، تو اس لیے ان کو پانچواں خلیفہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، کچھ سکالرز ان کو مانتے ہیں اس طرح. تو انہوں نے کیا کہ ایک لوگوں کو گروپ تھا، ایک قوم تھی، انہوں نے ان کو پکڑا اور وہ کیا کر رہے تھے کہ شراب پی رہے تھے، یشربون، شراب پی رہے تھے. فقیل له عن احد الحاضرین انه صائم، تو ان سے کہا گیا، یعنی ایک حاضرین میں سے ایک بندہ تھا، تو انہوں نے، اس نے کہا، حاضرین میں سے ایک بندے نے کہا کہ بے شک وہ تو صائم ہے، یعنی روزے دار ہے، ان میں سے کوئی ایک ہوا ہوگا، روزے دار ہوا ہوگا. فحمل علیہ الادب ای عاقبہ، حمل علیہ الادب، اس کا اگر ہم لفظی مطلب دیکھیں تو یعنی اس کو ادب کے طور پر لیا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے، ای عاقبہ، یعنی اس کو بھی سزا ملی، کیونکہ وہ شراب پینے والوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے اس کا بھی جو گناہ تھا وہ ساروں کے برابر تھا. تو اس وجہ سے اس کے اوپر بھی اس چیز کی جو ہے وہ عاقبت، یعنی اس کو بھی جو بھی سزا تھی
वो मिली। वक़रअ हाज़िहिल आया, और फिर उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने जो है वो ये वाली आयत पढ़ी, इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम। الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح، یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ تعالیٰ فتح دے دے۔ المنافقون يفتحون خطوط الرجعة لكل الاحتمالات تحسبا للقادم، کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے واپسی کے خطوط جو ہے وہ خط کو بولتے ہیں، یہ جو ایک لکیر ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں، تو خطوط الرجعتی یعنی وہ اپنے جو واپسی کے جو خط ہیں، یعنی اس کو آپ اس طرح سے لیں کہ واپسی کے راستے، کہ وہ ہمیشہ ان کو یفتحون، وہ ہمیشہ ان کو کھول کے رکھتے ہیں، کیونکہ ہر طرح کے احتمال کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے جو بھی کل ہونا ہے، تحسباً للقادم، جو بھی کل بات ہونی ہے، کیونکہ جنگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو کبھی فتح ہو نہ ہو، حالات اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہی رہے لائف میں، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے منافق لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ اپنے واپسی کے راستوں کو کھول کے رکھتے تھے کہ اگر برے حالات ہوں گے تو ہم مسلمانوں کو چھوڑ کے تو پھر دوسرے گروپس کے ساتھ جو ہیں مل جائیں گے۔ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَصْحَابُ مَبْدَأ، کیونکہ وہ لوگ مبدأ ہوتا ہے شروع کرنا، کیونکہ وہ لوگ شروع کرنے والے لوگ نہیں تھے، کہ جس طرح پائنیئرز ہوتے ہیں، بگنرز ہوتے ہیں، بگنرز تو نہیں کہنا چاہیے، پائنیئرز ہی، کہ جس طرح صحابہ کرام میں ہم مکہ کے دور میں دیکھیں تو جو شروع کے صحابہ ایمان لے کر آئے تو وہ لوگ اس دین کو سٹارٹ کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ایون ہمیں بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں جن میں یہ بات آتی ہے کہ جو بھائی فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے ہیں صحابہ، ان کا فتح مکہ کے بعد والے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ حالات بہت ڈفرینٹ ہو چکے تھے۔ جب ایک چیز قوت میں آ جاتی ہے، اسلام فتح مکہ کے بعد قوت میں آ گیا، اور مکہ کو جیسے کہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ اس طرح سے رسپیکٹ کرتے تھے، اور یہ تھاٹ تھی ان کی کہ بھائی خانہ کعبہ کے اندر کوئی بھی غلط قسم کا دین نہیں آ سکتا، تو جب اسلام فتح ہو گیا، یعنی اسلام نے مکہ کو فتح کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ فتح مکہ ہوئی، تو جب مکہ کے اندر اسلام پہنچ گیا تو پھر سارے جو لوگ تھے وہ اس چیز کے اوپر یعنی ان کا ایمان بیٹھ گیا کہ ہاں بھائی دین اسلام جو ہے وہ حق کا دین ہے، کہ اللہ کے گھر میں جو ہے وہ کوئی اس طرح کا دین اپنی جڑیں نہیں جما سکتا۔ تو اس چیز کے بیس کے اوپر تو جو لوگ پہلے ایمان والے تھے ان کے اپنے درجات ہیں، اور جو بعد والے تھے ان کے درجات پھر ان سے بہت مختلف ہیں، تو اس لیے کہ جو اصحاب مبدأ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دیکھنا پڑتا ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں نفاق کا کوئی شبہ ہی نہیں تھا، کوئی بھی منافق ہمیں مکہ کے ٹائم میں مکی دور میں نہیں ملتا۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی اور اس کے بعد پھر جب اسلام نے پھلنا پھولنا شروع کیا تو منافقین جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہوئے، تو اس لیے کہ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَصْحَابَ مَبْدَأ، کہ وہ جو ہے وہ پہلی صف کے لوگ نہیں ہوتے، وہ اسلام کو شروع کرنے کے لیے جو ہے ان کی خدمات نہیں ہوتی ہیں، پیچھے پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور وہیں سے پیچھے سے نکل جاتے ہیں۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ لا يسلط الله الكافرين على المؤمنين إلا بمقدار نقص ایمانهم وابتعادهم عن دینهم، کہ اللہ تعالیٰ مسلط نہیں کرتے ہیں کافروں کو مومنوں کے اوپر مگر بمقدار، اتنی مقدار پر مسلط، یعنی اتنی مقدار میں تسلط کافرین کا ہوتا ہے ایمان والوں پہ جتنا نقصی ایمانہم، جتنا ہمارا ایمان کمزور ہوگا اور جتنی ہماری دوری ہوگی، وابتعادہم عن دینہم، جتنی ہماری دوری ہوگی ہمارے دین سے، کیونکہ آج اگر ہم دیکھیں تو اس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو
کافر ہیں ان کا تسلط ایمان والوں کے اوپر موجود ہے. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ نقص ایمان کی کمزوری، کمی. نقص جو ہے وہ کمزوری نہیں ہوتی، کمی ہوتی ہے. ایمان کی کمی اور دین سے دوری کی وجہ سے جو ہے وہ تسلط کافروں کا ایمان والوں کے اوپر ہوتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، لیزینس کے ساتھ. حين يرحل الحب من القلب يتثاقل المرء عن اللقاء، جب دل میں سے محبت رخصت ہو جاتی ہے، یرحل رخصت ہو جاتی ہے محبت دل میں سے، تو پھر بھاری ہونے لگ جاتا ہے ایک بندے کو ملاقات. یتثاقل المرء عن اللقاء، یعنی اس کے اوپر ملاقات بھاری ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. تو اگر یہ بھاری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محبت کی کمی ہے دل کے اندر، جس کی وجہ سے اللہ سے ملاقات بھاری ہو رہی ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی ہی کاہلی کی حالت میں ہوتے ہیں. إِذَا لَمْ تَجِدْ أَلَمًا فِي قَلْبِكَ عِنْدَ قِيَامِكَ لِلصَّلَاةِ بِتَكَاسُلٍ، کہ اگر تم اپنے دل میں کوئی الم محسوس نہیں کرتے، درد محسوس نہیں کرتے نماز قیام کرتے ہوئے تکاسل کے ساتھ، یعنی سستی کے ساتھ، فَهَذِهِ مُصِيبَةٌ أَعْظَمُ ترقع ناقور الخطر وتوجب سرعة التحرك والحذر. إذا لم تجد ألما في قلبك عند قيامك للصلاة بتكاسل فهذه مصيبة أعظم تقرأ ناقور الخطر وتوجب سرعة التحرك والحذر. اس میں جو یہ تکاسل ورڈ ہے یہ مجھے نا سمجھ نہیں آ رہا. یہ مجھ سے لگتا ہے یہ پریپریشن کرتے ہوئے سینٹینس مجھ سے رہ گیا، اس لیے مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہا صحیح سے کہ اس میں جس طرح اگلے والا پوائنٹ تو مجھے پتہ لگ گیا کہ فَهَذِهِ مُصِيبَةٌ أَعْظَمُ تَقْرَعُ نَاقُورُ الْخَطَرِ، کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو کہ نوک کر رہی ہے. تقرع جو ہے وہ نوک کرنے کو بولتے ہیں، ایک خطرے کی جو گھنٹی ہے نا، ناقور گھنٹی کو بولتے ہیں کہ خطرے کی گھنٹی ہے بہت بڑی جو کہ ٹن ٹن کر رہی ہے. وَتُوجِبُ سُرْعَةُ التَّحَرُّكِ وَالْحَذَرِ، اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ ایکٹیو ہو جائیں. تحرک یعنی موومنٹ آپ کی ہونی چاہیے. لیکن یہ پہلا والا جملہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر تکاسل آ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے تو اس صورت میں یہ بہت بڑا ایک الارمنگ سائن ہے جس کے اوپر آپ کو یعنی فوراً سے ایکشن لینے کی ضرورت ہے. تحرک اور حذر، خبردار ہونا بھی، اور اس کے اوپر آپ کو کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو سستی والا ہے نا نماز کے لیے یہ ہے. تو اس کو پھر دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ٹپس لینی چاہیے کہ یہ سستی نماز کے اندر ہمارے اس میں نہ ہو. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ ذکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا مگر بہت کم. قال کعب فرماتے ہیں کہ من اکثر من ذکر اللہ برئ من النفاق، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کثرت کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہو گیا. تو یعنی اس بات سے بھی ہم اس چیز کو ایک طرح سے جج کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے نفاق کی دو وہ ہوتی ہے نا ٹائپس ہوتی ہیں. ایک نفاق جو ہے وہ عملی نفاق ہوتا ہے اور ایک اعتقادی نفاق ہوتا ہے. تو اعتقادی نفاق تو ہم میں نہیں ہے کہ ہم عقیدے کے طور پہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں اور رسول کے اوپر ایمان اور باقی جو ہماری ایمانیات عقائد ہیں ان پہ ہم یعنی دل سے ان سب چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں. لیکن جو عملی نفاق ہے اس کو
بھانپنے کے لیے یا اس کو جج کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نفاق سے دور ہیں، اور اگر ہم ذکر کم کر رہے ہیں تو پھر اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ من اکثر من ذکر اللہ برئ من النفاق، کہ جو بندہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کثرت سے کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ من احب شیئا اکثر من ذکرہ، کہ جس کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے کسی چیز سے وہ اکثر من ذکرہ، وہ اس کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ اور اس کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو وہ وہی ٹاپک کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دے گا۔ کوئی مادی چیز بھی ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، کوئی انسان ہو سکتا ہے، تو آپ جس کے پاس بیٹھیں گے وہ اپنی محبوب چیزوں کی ہی ڈسکشنز کو جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو چیز آپ کو محبت ہے آپ اسی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ حُبُّكَ لِلرَّبِّ، تو کیسی ہے تمہاری محبت رب کے لیے؟ یعنی یہ سوال ہے کہ بھئی رب کی محبت کیسی اگر اس کا ذکر نہیں ہو رہا زیادہ، ذکرن کثیرہ نہیں ہے، تو پھر ایسی محبت مطلب یہ کیسی محبت ہے جس میں ذکر نہیں ہو رہا زیادہ۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ۔ قال السعدی وَأَقَلُّ ذَلِكَ وَأَقَلُّ ذَلِكَ اوکے اقلو، یعنی کم از کم یہ بات کہ ان یلازم الانسان اوراد الصباح والمساء، کہ سب سے کم چیز یہ ہے کہ انسان ملازمت اختیار کرے، یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ اور روز ایک کام کرے انسان، اور وہ کیا ہے کہ صبح اور شام کے اذکار کرنا ملازمت کے ساتھ، کہ ڈیلی بیس کے اوپر آپ نے صبح اور شام کے اذکار کیے کم از کم۔ وَأَدْبَارُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اور جو اذکار ہمیں ملتے ہیں فرض نمازوں کے بعد کے، ادبار جو ہے وہ دبر بولتے ہیں نا، پیچھے کو بولتے ہیں، تو نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہے وہ چیز۔ وَعِنْدَ الْعَوَارِضِ وَالْأَسْبَابِ، عوارض یعنی جو بھی کوئی حادثات وغیرہ پیش آتے ہیں ان کے اوپر جو اذکار ہے، ان سب چیزوں کو وَيَنْبَغِي مُدَاوَمَةُ ذَلِكَ، اور اس کے اوپر مداومہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو یعنی اذکر اللہ ذکرا کثیرا میں کہ کم از کم انسان اتنا ذکر جو ہے وہ ضرور رکھے کہ یہ کم والی بارڈر لائن ہے، صبح شام کے اذکار ہے، نمازوں کے بعد کے اذکار ہے، جو بھی عوارض میں اس میں جیسے آپ کی جب کوئی چیز گم جاتی ہے تو اس حوالے سے جو دعا ہے، جو مسنون دعائیں ملتی ہیں، یا جیسے ہم مصیبت زدہ کو دیکھتے ہیں اس صورت میں ہمارے پاس جو دعائیں ہیں، تو یعنی عوارض کوئی بھی آپ کو کوئی چیز ہیپن ہو رہی ہے اور اس کے اوپر آپ کو جو دعائیں مسنون دعائیں ملتی ہیں وہ چیزیں پڑھنا، جیسے نئے لباس کے اوپر دعا ہوتی ہے، باتھ روم جانے پہ دعا ہوتی ہے، گھر کے اندر داخل ہونے پہ دعا ہوتی ہے، تو اس طرح جو بھی آپ کے اوپر ایک عارض آ رہا ہے، ایک جو چیز ہیپن ہو رہی ہے، آپ اس کے اکارڈنگلی جو دعا پڑھیں گے وہ عند العوارض والاسباب کی کیٹیگری میں آئے گی، اور اس کے اوپر مداومت اختیار کرنا، ہمیشگی کرتے رہنا۔ فی جمیع الاوقات علی جمیع الاحوال، ہر طرح کے وقت میں اور ہر طرح کے حالات میں، جیسے بھی حالات ہیں نا، خوشی کے ہیں، غم کے ہیں، جو بھی حالات چل رہے ہیں ان کے اندر ان ساری چیزوں کے اوپر مواظبت اختیار کرنا، ہمیشگی اختیار کرنا۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف، یعنی وہ دین میں درمیان میں ہے، ان کا دل کبھی ایک طرف ہو جاتا ہے کبھی دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ یہ ایکچولی منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ ان کے دل اس طرح سے ہوتے ہیں، کبھی وہ ایمان والوں کی طرف ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب ان کو وہاں پہ فائدہ ملتا ہے، اور جب ایمان والوں پہ مشکل حالات آ گئے ہیں، ٹف ٹائم آ گیا ہے، تو پھر وہ دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ ان کا دل ہونے لگ جاتا ہے۔ حدد موقفك في الصراع بين الحق والباطل،
حدد یعنی اسپیسیفائی کر لیں اپنا موقف، اپنی اوپینین جب بھی کبھی لڑائی ہو رہی ہے حق اور باطل کے درمیان میں. وَإِلَّا تَسَرَّبَ النِّفَاقَ إِلَى قَلْبِكَ، اور اگر یہ نہیں کیا، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا یعنی اپنا جو ایک اوپینین ہے، اپنا موقف آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے حق اور باطل کی لڑائی میں، تو کیا ہوگا کہ آپ بیج بو دیں گے نفاق کا اپنے دل میں. تو اس چیز سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے دل کے اندر نفاق کا بیج بو دیں گے. کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب بھی لڑائی ہوئی ہے تو حق اور باطل کے بیچ میں، تو آپ نے اپنے آپ کا جو موقف ہے وہ حق کے اوپر رکھنا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ نفاق کا بیج دل میں پیدا ہو جائے گا. وَمِلْتَ بِمُرُورِ الْوَقْتِ إِلَىٰ أَهْلِ الْبَاطِلِ دُونَ أَن تَشْعُرَ، اور آپ مائل ہو جائیں گے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل باطل کی طرف، یہاں تک کہ آپ کو اس کا شعور بھی نہیں رہے گا. یعنی آپ کانشیسلی اہل باطل کی طرف نہیں جا رہے ہوں گے، لیکن چونکہ آپ نے مطلب ڈھیل دی نا موقف اختیار کرنے میں، ایک اوپینین بنانے میں، آپ نے اپنے آپ کو تھوڑی سی ریلیکسیشن کی، ڈھیل دی، تو اس ڈھیل کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ مائل ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اہل باطل کی طرف. مذبذبین بین ذالک، کہ وہ ڈگمگا رہے ہیں ان کے بیچ میں. لیس الحیاد دائما فضیلة، الحیاد ہوتا ہے تماشائی ہونا، نہیں نیوٹرلٹی ہوتی ہے، یعنی نیوٹرل ہونا. مطلب کیونکہ مذبذبینہ میں بھی یہی چیز ہے نا، وہ نہ تو وہ پورے ایمان والوں کی طرف ہو رہے ہیں اور نہ ہی وہ پورے کفار کی طرف ہو رہے ہیں، یا دوسری جو جتنی بھی پارٹیز ہیں، یہود ہیں یا whatever، ساری پارٹیز ان کی طرف ہو رہے ہیں. تو وہ بیچ میں ہیں، وہ غیر جانبدار ہیں، وہ نیوٹرل رکھ رہے ہیں اپنے آپ کو. اس طرح کا ان کا جو ہے نا وہ ایٹیٹیوڈ ہے. تو الحیاد یعنی نیوٹرلٹی جو ہے وہ ہمیشہ فضیلہ نہیں ہوتی، فضل کی بات نہیں ہوتی. احیانا یکون علامت نفاق، بعض دفعہ وہ نفاق کی علامت بھی ہوتی ہے. تو نیوٹرل ہونا جو ہے اس کو پھر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں اگر ہم اپنی زندگیوں میں ایسے نیوٹرل ہو رہے ہیں کہ وہ کہیں علامت نفاق کی طرف نہ چلی جائے بات. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے ہو اور با ایمان رہتے ہو. یعنی ایمان اور شکر کے ساتھ یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. هذه بشارة، کہ یہ ایک بشارت ہے. قال قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ جل ثناؤہ لا يعذب شاکرا ولا مؤمنا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی شکر کرنے والے بندے کو اور ایمان والے بندے کو عذاب نہیں دیتے. لا يعذب، عذاب نہیں دیتے. قال القشیری، امام قشیری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ هذه آیت توجب حسن الرجاء وقوة العمل، کہ یہ والی جو آیت ہے یہ واجب کر دیتی ہے، یعنی یہ والی آیت انسان کو حسن رجاء اور قوت عمل، امید، اچھی امید اور جو اسٹرانگ امید ہے اس کی طرف لے کر جاتی ہے یہ والی آیت. لِأَنَّهُ جَعَلَ مِنْ أَمَارَاتِ الْأَمَانِ مِنَ الْعُقُوبَةِ شَيْئَيْنِ اثْنَيْنِ، کہ کیونکہ اس کے اندر ہمیں پتہ چل رہی ہیں امارات، دو نشانیاں پتہ چل رہی ہیں امان کی، یعنی سیف ہونے کی ہمیں علامتیں پتہ چل رہی ہیں. کس چیز سے بچنے کی علامتیں؟ من العقوبتی، سزا سے بچنے کی. اور وہ کیا ہے؟ شیئین اثنین، دو چیزیں ہیں، الشکر والایمان، شکر اور ایمان، کہ اگر یہ دو چیزیں ہم کریں گے تو پھر ہم عذاب
سے بچ سکتے ہیں. تو یعنی اس طرح ہمارے پاس اس آیت کے اندر دو علامتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا حسن الرجاء اور قوت العمل امید اسٹرانگ ہو رہی ہے اور ہمارا جو ظن ہے وہ اچھا ہو رہا ہے, امید اچھی ہو رہی ہے. وَهُمَا خَصْلَتَانِ يَسِيرَتَانِ خَفِيفَتَانِ, اور یہ خصلتیں ہیں یعنی دو خصوصیات ہیں جو کہ بڑی ہلکی ہیں, خفیف ہیں اور آسان ہیں. یسیر آسان اور خفیف ہلکی. فَإِنَّ الشُّكْرَ مَقَالَةٌ وَالْإِيمَانُ حَالَةٌ, تو بے شک جو شکر ہے وہ مقالہ ہے یعنی زبان سے کہنے کی ایک چیز ہے, وَالْإِيمَانُ حَالَةٌ, اور ایمان جو ہے وہ حالت ہے کہ بھئی آپ کی جو کنڈیشن ہے, آپ کے اندر کی دل کی جو حالت ہے وہ آپ کا ایمان ہے, اور اس کے بعد پھر جو آپ زبان سے بول رہے ہیں شکر وہ پھر آپ کا مقالہ ہو گیا. وَلَقَدْ هَوَّنَ السَّبِيلُ عَلَى الْعَبْدِ حِينَ رَضِيَ مِنْهُ بِمَقَالَتِهِ وَحَالَتِهِ, اور آسان ہو گیا ہے راستہ ایک بندے کے لیے کہ جب وہ راضی ہو جاتا ہے اپنے قول اور حالت میں. یعنی یہی دو چیزیں ہیں جس سے انسان کی یعنی وہ جب ان دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کے ایک اعلیٰ درجے کے اوپر ہے. تو اس چیز سے پھر اس کے لیے یہ راستہ آسان ہو گیا. یعنی ایک چیز آپ نے اچیو کرنی ہے تو آپ کو جب اس کا راستہ پتہ چل جائے گا, ہاں بھائی میں نے اپنے زبان سے بھی اس چیز کا اقرار کرنا ہے اور اپنے دل کی حالت کو بھی بیٹر کرنا ہے. یہ دو چیزیں ہیں میرے لیے الشکر والایمان, جن کو میں اپنے اندر پیدا کروں گی تو میرا راستہ آسان ہو جائے گا. ہون السبیل, کہ اس کا پھر راستہ جو ہے وہ ایک بندے کا آسان ہو جائے گا اس طریقے سے. تو یہاں تک لیسن رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.